خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اور دوستو، ابھی 10 تاریخ کے اندر ہمارے ملک کے 5 راجیوں میں چناؤ ہونے کا اعلان ہوا، یعنی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہوا کہ کس تاریخ میں کہاں چناؤ ہونے ہیں، جس میں اتر پردیش، یو پی بھی آتا ہے، پنجاب بھی ہے اور دیگر صوبے بھی ہے۔ اور ادھر ماحول خراب کرنے کی جو کوشش تھی، جو پہلے سے جاری تھی، اس کو اور تیز رفتار ملی۔ ادھر چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو رہا ہے اور ادھر عبید اللہ نام کا ایک اسٹوڈنٹس، ایک طالب علم جو ندوہ کے ایک کالج میں پڑھنے والا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، ادھر وہ ٹرین میں سفر کرتا ہے، اپنے گھر کے لیے نکلتا ہے، دھنباد کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ٹرین میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، اور موت بھی ایسے حالات میں ہوتی ہے کہ اس کے بدن پر، اس کے جسم پر زخموں کے نشانات ہوتے ہیں، اور ایسے حالت میں اس کی ڈیڈ باڈی مل رہی ہے، اس کا جسم مل رہا ہے، اور نہ جانے اس کی ماں نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کی لنچنگ کی گئی ہے۔ تو بہرحال ایسی کنڈیشن میں اور ایسی حالت میں اگر کسی کا جسم ملتا ہے، کسی کی لاش ملتی ہے، کسی کی باڈی ملتی ہے کہ وہ مرا ہوا ہوتا ہے اور زخموں کے نشان اس کے بدن پر ہو، تو یہ اپنے آپ میں کیا درشاتا ہے، اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کو لنچنگ کہی جا سکتی ہے، یا سازش کہی جا سکتی ہے، یا آپسی نفرت کہی جا سکتی ہے، یا اس کو کیا کہیں، یا ماحول خراب کرنے کی ایک کوشش کہیں، یا کچھ فرقہ پرست لوگ جو ہیں جو ان کارناموں کو انجام دیتے ہیں، یا ان کی حرکت کہیں، کیا کہیں؟ تو یہ اپنے آپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماحول کو کس طرف بدلنا چاہتے ہیں جو فرقہ پرست لوگ ہیں اور ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ عبید اللہ کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے اسٹوڈنٹس اور کتنے طالب علم و مدارس اسلامیہ کے یا کالج میں پڑھنے والے، بالخصوص مسلمان، اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ تو عبید اللہ کے لیے اللہ رب العزت سے سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ عبید اللہ پر رحم فرمائے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ جس طرح سے بھی اس کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ ایک اپنے آپ میں پیغام دے رہا ہے، ایک میسیج ہے بالخصوص نوجوانوں کو کہ ماحول آپ سمجھیں اور ماحول سے متاثر ہو کر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وقت اللہ نے دیا ہے، آج مسلمان دین سے اور اللہ سے کتنا دور ہو چکا ہے، یہ بھی بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے۔ کھلے الفاظوں میں کہتا ہوں کہ جو ماحول ہمارے سامنے ہے اور جو ایک جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، جو حالات کا سامنا آج مسلمان کر رہے ہیں، ہم اور آپ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری بے دینی بھی ہے، اس کے پیچھے ہمارا ظلم و تشدد بھی ہے، اس کے پیچھے اللہ سے دوری، دین سے دوری، مساجدوں سے دوری، مدارسوں سے دوری، علماء سے دوری، ان تمام نتائج کے عوض میں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حالات بن رہے ہیں۔ حالانکہ فرقہ پرست لوگ ہیں جو ان حالاتوں کو پیدا کرتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور اب سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے، کسی شاعر نے، مجھے ایک شعر یاد ہے کہ کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ ان ہاتھوں میں، جن ہاتھوں میں تسبیح کے دانے نہیں آتے، ان ہاتھوں سے تلوار اٹھ نہیں سکتی، اور اللہ یہ کہتا ہے کرو اپنی حفاظت۔ ان الفاظوں کے اندر بہت گہرا پیغام ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کرو اپنی حفاظت، بزدلوں کو تو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے۔ تو حفاظتی تدابیر آپ اختیار کریں،
جس طرح سے بھی ہو سکے حفاظتی تدابیر اختیار ہونی چاہیے. آپ ایسی محفلوں سے، ایسی مجلسوں سے، ایسے سفروں سے پرہیز کرے، گریز کرے جہاں آپ کو ایسے انتشارات اور خطرات محسوس ہوتے ہوں، جہاں فرقہ پرست لوگ ماحول بگاڑنے کی کوشش کریں. وہاں پیار و محبت سے کام لے، وہاں جذبات سے کام نہ لے، کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں ملک کو توڑنا، وہ لوگ چاہتے ہیں بھائی چارے کو ختم کرنا، پیار اور محبت کو ختم کرنا. اور ہم چاہتے ہیں پیار اور محبت قائم رکھنا، بڑھانا، ملک کو باقی رکھنا. ملک کی جو جان اور روح ہے وہ بھائی چارے میں ہے، پیار و محبت میں ہے، اتفاق اور اتحاد میں ہے. ہر سماج کے، ہر ویکتی کے، ہر دھرم کی اتفاق اور محبت اور پیار میں ہے. یہ ہمارے ملک کی آتما ہے، اسے ہمیں زندہ رکھنا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک حفاظتی تدابیر ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے، وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو. دونوں اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دینی اعتبار سے ہماری کیا حفاظتی تدابیر ہیں، ہمیں اللہ نے کیا کیا احکام ہمارے اوپر نازل کیے ہیں، ان کو ہم کتنا فالو کر رہے ہیں، کتنا مان رہے ہیں، دین پر کتنے چل رہے ہیں، ایمان ہمارا کتنا باقی ہے اور کتنا نہیں ہے. اور دنیاوی احتیاطی جو تدابیر ہے وہ بیماری کو لے کر ہو، اپنی تندرستی کو لے کر ہو، اپنی باڈی کی حفاظت کو لے کر ہو، یا آپ کی تعلیمی اعتبار سے ہو، یا تربیتی اعتبار سے ہو، یا ماحولی اعتبار سے ہو، ہر طرح سے آپ اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کریں. یہ حالات کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا. ہمارے اکابروں نے اس کے لیے، ہمارے اکابر بڑے پیغام دے رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے کا آنے والا مستقبل برباد نہ ہو، کسی طرح سے اپنی جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو جائے، اپنی مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائے، دینی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے، کہ ایمان مضبوط ہو جائے. ایمان اگر مضبوط ہوگا تو ہر حالات کا سامنا کرنے کے لیے وہ کافی ہے، وہ صبر بھی کر سکتا ہے، وہ ہمت بھی دکھا سکتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے. اور اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر بزدلی ہی بزدلی ہے، پھر تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے دین پر بھی چلنا ہے، سب سے پہلے دین کو فالو کر کے اس کے بعد آپ دینی اور دنیاوی دونوں تدابیر اختیار کریں. اور اس وقت میں جب کہ چناؤ کا ایک ماحول بن گیا ہے اور چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے، تو ایسے حالات میں نے بتایا تھا کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، سترک رہنے کی ضرورت ہے. آپ سوشل میڈیا سے ایسے میسیج، ایسے پیغام، ایسی خبریں جو پوزیٹیو ہے، جس سے انتشار بڑھ سکتے ہیں، کسی کی آتما کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، یا کسی کے اوپر پوزیٹیو کمنٹ کرنا، ان تمام چیزوں سے دور رہیں، قطعاً دور رہیں. اب سوشل میڈیا سے ہی بالکل دور رہے. اگر اس میں رہنا بھی ہے تو آپ نیگیٹو جو میسیج ہیں ان کو آگے فارورڈ کریں، اور فارورڈ کرنے سے پہلے ان کو جانچ لے، پرکھ لے، پڑھ لے اچھی طرح سے، اس کے بعد آپ آگے فارورڈ کریں. نہیں تو اس وقت میں بڑی ہوشیار رہنے کی اور بڑی سترک رہنے کی ضرورت ہے، اور بڑے حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے کہ ایسے حالات جو عبید اللہ کے ساتھ ہوئے وہ کسی اور کے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں. تو آپ غلط مجلسوں سے، غلط محفلوں سے، غلط بیٹھنے اٹھنے سے اور غلط یاری دوستی سے آپ پرہیز کریں. بالخصوص ہمارے نوجوان جو مسلمان بھائی ہیں، ہمارے لڑکے ہیں، وہ فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے دوستیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ایسی دوستیوں نہ جانے قائم کر رہے ہیں جن کی کبھی شکل و صورت فیس ٹو فیس نہیں دیکھ پاتے، اور ان سے وہ دوستی کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے نتائج ایسے نکلتے ہیں کہ پھر وہ بھرنے پڑتے ہیں، اس کے بہت زیادہ غلط نتائج نکلتے ہیں. تو آپ سوشل میڈیا سے، ایسے سوشل نیٹ ورک سے آپ دور رہیں. بھائی اپنے سواستھ کے اوپر آپ دھیان دیں، اپنی توجہ جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کے اوپر دے، اپنی تعلیم کے اوپر اپنی توجہ دے، اپنا پیسہ روپیہ خرچ اپنی تعلیم کے اوپر کرے، اپنی جسمانی طاقت کے اوپر خرچ کرے، اپنی باڈی کے حساب سے خرچ کرے، اپنے گھر کے اخراجات کے اوپر خرچ کرے، نہ جانے کے خرافاتی خرچ و اخراجات سے بچے، اور سوشل میڈیا سے بالخصوص دور رہے. نہ جانے آنے والے حالات اور اس سے بھی زیادہ اچھے رہے برے رہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے کب بلاوا آ جائے عبید اللہ کی طرح تو ہمیں بھی چلنا پڑ جائے. تو اس لیے اپنی دین پر چلتے ہوئے اپنی موت کی، اپنی آخرت کی اور اپنی مکمل تیاری رکھے، تاکہ اگر اللہ کی طرف سے بلاوا بھی آ جاتا ہے، وہ چاہے جس طریقے سے آ جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکے. اس لیے اپنی موت کی اور اپنی آخرت کی اور اپنی ہر وقت تیاری کریں.
کہ آخرت میں ہمیں جانا ہے، دنیا کی تو کٹ ہی رہی ہے جس طرح سے بھی کٹ رہی ہے۔ دونوں اعتبار سے آپ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ دنیا کے اعتبار سے آپ اپنی تعلیم پر دھیان دیں، اپنے سواستھ پر دھیان دیں، اپنی تندرستی کے اوپر فوکس کریں۔ خرچ جو ہے وہ اپنی تندرستی کے اوپر کریں۔ آپ کا جسم اگر طاقت و توانائی آپ کے جسم میں ہے تو آپ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر طاقت اور ہمت ہی نہیں ہے تو آپ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے عبید اللہ کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ طالب علم تھا، وہ اسٹوڈنٹ تھا، وہ کالج کے اندر پڑھتا تھا، نہ جانے کس طرح سے کیوں ہوا، یہ تو آگے خلاصے کی بات ہے، تو جانچ اور پڑتال کی بات ہے، اس کے اوپر کوئی پوزیٹیو کمنٹ کرنا کہ وہ کیسے ہوگا کیسے نہیں